السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ موسم بہت عجیب سا چل رہا ہے ہندوستان میں الیکشن کو لے کر، اور گرما گرمی کا موسم چل رہا ہے الیکشن کے وقت میں، اور جہاں پر بہت سے لوگ اپنے اپنے فائدے کی فکر میں ہیں، اپنے اپنے فائدے کے ٹینشن میں ہیں، کہ پارٹی والا اپنے پارٹی کی فکر میں ہے کہ کیا کر دے کہ لوگ ہمیں ووٹ دے، اس کو فائدے کی پڑی ہوئی ہے، ووٹ کا فائدہ چاہیے ان کو۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس فکر میں ہے کہ ووٹ کس کو دے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ تیسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کون آئے گا کہ جو ہمیں پیسے دے گا اور ہم اس کو ووٹ دیں گے تو ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے، ہمارا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لو کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، ووٹ دو نہ دو فرق نہیں پڑتا، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو۔ آپ لوگ یہ 5 7 8 منٹ کا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فائدہ اور نقصان، ایک مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ فائدہ اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی بول لو زور سے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے نقصان میں فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کھانا اندر جا کے کیلشیم کا کام کرے گا، یا ہماری باڈی گرو کرنے میں کام کرے گا، یا ہمارے لیے خون بنانے کا جسم میں کام کرے گا، یا نقصان کرے گا، ریئیکشن کر جائے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا، پھر بھی کھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جو سامنے آ رہا ہوتا ہے اتارے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر فائدے اور نقصان کے ہم نہیں سوچتے۔ اسی طریقے سے بیچارے ایک امام صاحب ہوتے ہیں جو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ شاید معلوم ہو آپ کو قنوت نازلہ کیا ہے، کہ فجر کی نماز میں بیچارے امام صاحب فجر تو پڑھا نہیں ہے، اس کی ٹینشن میں آدھی رات کی نیند غائب ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر قنوت نازلہ بھی پڑھنی ہے، تو 40 دن تک امام صاحب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ اگر امام صاحب یوں کہہ دیں کہ قنوت نازلہ میں کتنی ہی پڑھ لوں، لوگ نہ سدھرنے والے ہیں نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تو مجھے بتائیے صحیح ہے غلط ہے؟ تو فائدے اور نقصان کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے لیا ہوا ہے، ہم نے نہیں لیا میرے بھائی۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو ویسے تو اگر دیکھنے جائے تو آدمی کچھ کرے نہ کرے فائدہ کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ ہے یا نقصان ہے یا اللہ پر چھوڑنا ہے۔ میں اپنے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پہلے ویڈیو کا آپ کو لنک دے دوں گا، آپ وہ بھی جا کر دیکھیے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ ہم کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، 10 منٹ کی ویڈیو آپ لوگ دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں دہرانا نہیں چاہتا اس کو، تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں یہ صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فائدے اور نقصان والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ یقین ہے کہ فائدے اور نقصان والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم۔ اب آپ فائدے والی بات اب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ خشکی یعنی کہ زمین پر، اور تری یعنی کہ سمندر میں، پانی میں، خشکی میں اور پانی میں جو بھی وبال آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم کو کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ تو پھر آپ بلیم کرو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو صرف مکلف بنایا ہے کوشش کا، فائدے اور نقصان کا مکلف نہیں بنایا۔ ہم کو خدا نہیں بنا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ فائدہ بھی ہم چاہے تو ہمارا فائدہ ہوگا، نہ چاہے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ظہر الفساد اس آیت کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور تائب کریں، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ فائدہ یا نقصان یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے ووٹ دینا ہے، میرے ووٹ نہ دینے سے ظالم کے ایک ووٹ میں بڑھوتری ہو جائے گی، تو اس بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے مجھے صحیح آدمی کو ایک ووٹ دینا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی یہی کوشش کریں گے، آپ بھی یہی کوشش کریں گے۔ فائدے اور نقصان کو رکھیے سائڈ پہ، پہلے ہم یہ کوشش ہمارا کام کوشش کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، جو آپ کو آتا ہے نا وہ پڑھ کر آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے کوشش کر لی ہے ووٹ دے کر۔ باقی فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اپنے دل اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ فائدہ اور نقصان والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ جب آپ یہ سوچنے لگو گے تو اس وقت پھر آپ کوشش کرنے کی ہمت کرو گے۔ بہت سے لوگ یہ بات سن کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارے ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ووٹ دینا ہی نہیں ہے۔ پھر اکثریت کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی کر لو۔ بھائی، میں نے بتایا آپ کو فائدہ اور نقصان، بیانات سنتے ہیں نا، فائدہ اور نقصان ہر جمعہ میں امام صاحب کا یہ لفظ تو ہوتا ہے فائدہ اور نقصان والا۔
اللہ ہے تو فائدہ اور نقصان والے کی ذات اللہ ہے تو فائدہ اور نقصان اس پر چھوڑو نا بھائی. جب وہ چاہے گا تو دنیا میں وہ سب کچھ بدل جائے گا، وہ نہیں چاہے گا تو دنیا ہمارے خلاف آ جائے گی. تو فائدہ اور نقصان کے بارے میں آپ نہ سوچیں، یہ کام سوچنا اللہ کا ہے کہ امت کو فائدہ پہنچوانا ہے یا نقصان پہنچوانا ہے. اور اس کی بھی دلیل اللہ نے دے دی ہے کہ تمہارے کرتوت ہیں، جو بھی ہوگا فائدہ ہوگا تمہارے اعمال، نقصان ہوگا تو بھی تمہارے اعمال. اس لیے تو ایسی بکواس کرنا بند کر دیجئے، ایسی نا امیدی والے باتیں کرنا بند کر دیجئے. مسلمان نا امیدی والی بات نہیں کرتا، نا امیدی کفر ہے مسلمان کے لیے. اس لیے لہٰذا آپ نا امیدی والی باتیں نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. آج جس طریقے سے میں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں، اسی طریقے سے آپ بھی دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں گے اور بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے. اس لیے اب جو کام آ پڑا ہے تو ڈسکرپشن میں پہلا ویڈیو بھی دے دوں گا آپ کو، آپ وہ بھی دیکھیے کہ ووٹ دینا جائز ناجائز اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے اور کچھ حوالے بھی دیے ہیں، ریفرنس بھی دیے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے. تو آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.